جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جو پوسٹ بھیجی ہے، لکھا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے دوست سے محبت ایک حد تک رکھو، شاید کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے دشمنی بھی ایک حد تک رکھو، ممکن ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اچھا جی، یہ جامع ترمذی کی 1997 نمبر حدیث ہے۔ اس کے متعلق محترم بھائی پوچھ رہے ہیں، محترم یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث غریب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن ایوب باسناد غیر هذا رواه الحسن بن ابی جعفر وهو حدیث ضعیف ایضا۔ مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، مطلب اس میں حسن بن جعفر جو ہے اس پر ائمہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ۔ مطلب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً جو ہے نا یہ ٹھیک ہے۔ مطلب اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے اور یہ ان کا اپنا قول ہے۔ تو بھائی صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت کو مرفوعاً صحیح سمجھنا یہ راجح اور درست بات نہیں ہے۔ راجح اور درست بات جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، موقوفاً درست ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے جی، مرفوعاً یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال جی، ظہر کی نماز رہ گئی، جب وہ نماز کے لیے آیا تو عصر کی نماز آگے کھڑی ہے، تو وہ امام صاحب کے ساتھ عصر پڑھے گا یا ظہر کی نیت کر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ ظہر پڑھ لے بعد میں عصر پڑھ لے؟ جی محترم بھائی، اس مسئلے میں کافی سارا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نماز کا وقت ہے وہی ادا کریں، بعض علماء کا خیال ہے کہ ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے وہ ظہر پہلے ادا کر لے بعد میں عصر ادا کر لے۔ تو جی یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا موقف تو اور رجحان اسی طرف ہے کہ ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے وہ امام صاحب عصر پڑھائیں گے، یہ جس کی ظہر رہتی ہے یہ ساتھ ظہر کی نیت کر کے تو کھڑا ہو جائے، تو جب وہ سلام پھیر دیں گے امام صاحب تو یہ اپنی ظہر مکمل کر کے اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھ لیں بعد میں جی۔ تو ایسا کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر نمازوں کی ترتیب کو قائم رکھا ہے جی، تو اس لیے نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا یہ درست ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ترتیب قائم رہے گی۔ اچھا، دوسری بات کہ امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہو سکتی ہے، مثلا جس طرح کہ امام صاحب عصر پڑھا رہے ہیں، مقتدی پیچھے ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ امام اور مقتدی کی نیت کا الگ ہونا یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے جی۔ اس بارے میں ایڈمن صاحب سے میرا نمازوں کی ترتیب کے حوالے سے جو جواب ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اس میں لکھا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ اچھا جی، پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ایک بھی حدیث حسن یا صحیح موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی آتی ہیں ساری کی ساری ضعیف، موضوع، باطل، مردود قسم کی روایتیں ہیں۔ علامہ شوکانی وغیرہ جو ہیں ان کا رجحان یہ ہے کہ یہ باطل روایتیں ہیں جی۔ باقی بعض اہل علم فرماتے ہیں، محققین ائمہ وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔